ہوا کہ ایک تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان رسالت دے کر بھیجا، اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے بالہدا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے اندر اور اضافہ فرما دیا، شان و شوکت میں اور اضافہ فرما دیا۔ میرا محبوب نبی جب دنیا میں تشریف لایا ہے، نبیوں کا امام بن کر، رسولوں کا تاجدار بن کر، اور ساری کائنات کے لیے ہادی رہبر اور رہنما بن کر جو آیا ہے، اور ساری کائنات در مصطفیٰ سے ہدایت اور نور کا جو فیض لیتی ہے، وہ اس لیے لیتی ہے بالہدا کہ میں نے اپنے محبوب نبی کو ہدایت کا پیکر بنا کر بھیجا، ہدایت کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی بھی ٹیچر ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہیں بھیجنا چاہتا ہے، استاذ کہے گا کہ میں اپنے قابل ترین اور لائق ترین اور انتہائی انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ کو بھیج رہا ہوں، اور میں نے اس کو جو کچھ پڑھایا ہے صرف وہی دے کر نہیں بھیج رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو یہ چیز بھی دے کر بھیج رہا ہوں۔ تو جب یہ تمہارے پاس آئے تو اس کے اسی طریقے سے اس کی رسپیکٹ کرنا جو اس کا منصب اور اس کا مقام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ دنیا والوں یہ مت گمان کرنا کہ رسول تو فقط رسول ہے، نبی تو فقط نبی ہے، اسے ہدایت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ میں رب نے جب اپنے محبوب نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے تو فرمایا کہ بالہدا میں نے اس کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب نبی جب دنیا میں تشریف لا رہا ہے تو وہ دنیا والوں سے ہدایت لینے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ کائنات کے اندر ہدایت کا فیض بانٹنے کے لیے آ رہا ہے، ہدایت کا نور بانٹنے کے لیے، ہدایت کا فیض بانٹنے کے لیے، اور ہدایت کی خیرات بانٹنے کے لیے اللہ کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب نبی کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، انہیں براہ راست ہدایت رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ ساری کائنات میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے ہدایت پائی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ تیسرا نقطہ اسی کے آگے اللہ رب العزت نے بالکل متصل کر کے بیان فرمایا، دین الحق۔ اے دنیا والو، یہ تو تم جان گئے کہ میرے محبوب نبی کو شان رسالت میں رب نے دے کر بھیجا، اور یہ بھی تم جان گئے کہ وہ ہدایت کا پیکر بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ بھی سمجھ لو دین الحق، اور جو وہ دین لے کر آ رہے ہیں، جو شریعت لے کر آ رہے ہیں، جو قرآن کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، فرمایا کہ ودین الحق، فرمایا کہ وہ ایسا دین ہے جو میں رب کی طرف سے حق کا دین، اور اس کے حق ہونے میں، اس کے سچ ہونے میں کسی کو شک کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ بس معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر کل ملا کر اللہ رب العزت نے 4 چیزیں بیان فرما دی۔ کتنی؟ 4 چیزیں بیان فرما دی۔ ایک چیز اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش کیا، اور جب اپنا تعارف خود رب کائنات نے کروایا تو ذات مصطفیٰ کو بنیاد بنا کر فرمایا کہ میرا محمد ہی میرا تعارف ہے، میرا محمد ہی میری پہچان ہے۔ دوسری چیز اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شان رسالت اللہ نے بیان فرما دی، فرمایا کہ رسولہ، انہیں منصب رسالت دے کر میں نے بھیجا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ بالہدا، انہیں ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو دنیا میں بڑے سے بڑا صاحب علم میرے محبوب نبی کے لیے ایک لمحہ کے لیے یہ گمان نہ کرے کہ نبی کو بھی ہدایت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ نبی کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی خود سراپا چشمہ ہدایت بنا ہے۔ ساری کائنات نبی کے در دولت سے ہدایت کا فیض اور ہدایت کی خیرات لیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اشکال کو بھی دور کر دیا کہ میرا محبوب نبی تو خود اللہ کی ذات اور اللہ کی بارگاہ سے بلال یافتہ ہو کر تشریف لائے۔ چوتھی چیز پھر بیان فرما دی، فرمایا کہ ودین الحق، اور جو دین لے کر میرا محبوب نبی آ رہا ہے وہ دین کوئی عام دین نہیں ہے، بلکہ اس دین کے حق اور سچ ہونے کی میں رب خود سند پیش کرتا ہوں۔